جٹ انٹرٹینمنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان کے ایسے شہر کی معلومات جاننے کی کوشش کریں گے جو سیاسی اور تاریخی لحاظ سے خاص اہمیت کا حامل ہے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی بشارت تھی جو اس شہر کے لحاظ سے پوری ہوئی۔ اور دوستو یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ اس شہر کا بانی بغاوت کا مرتکب کب، کیوں اور کس کے دور میں ٹھہرا۔ جی تو دوستو میں بات کر رہا ہوں ضلع جھنگ کی، اور دوستو یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ دنیا میں 7 سلاطین میں سے وہ کون سے 2 سلاطین ہیں جو جھنگ ہی کی سرزمین پر مدفون ہیں۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل جٹ انٹرٹینمنٹ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پراپر طریقے سے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو ضلع جھنگ 4 تحصیل چورکوٹ، تحصیل 18 ہزاری، تحصیل احمد پور سیال اور خود جھنگ۔ اس کے علاوہ 91 یونین کونسل اور سینکڑوں دیہات جھنگ میں شامل ہیں۔ دوستو ضلع جھنگ کے رقبے کی بات کی جائے تو اس کا کل رقبہ 8,809 مربع کلومیٹر ہے۔ آبادی کی بات کی جائے تو ضلع جھنگ کی کل آبادی 2017 کی مردم شماری کے مطابق 27,43,416 افراد پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ بولی جانے والی زبانوں کا ہم اگر ذکر کریں تو پنجابی، سرائکی علاقائی زبانیں ہیں اور اردو بولی سمجھی بھی جاتی ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد سے 410 کلومیٹر کی دوری پر ضلع جھنگ موجود ہے۔ دوستو اگر اس کے حدود ضربے کی بات کی جائے تو اس کی سرحدیں ضلع لیا، ضلع بھکر، ضلع چنیوٹ، ضلع فیصل آباد، ضلع ٹوبا ٹیک سنگھ، ضلع سرگودا، ضلع خوشاب اور خانے بال سے جا ملتی ہیں۔ ضلع جھنگ کو 1849 عیسوی میں ضلع کا درجہ پہلی بار ملا جب اس سرزمین پر انگریز حکومت قائم ہوئی، اور جھنگ شہر کو رائے سیال نے 1288 میں آباد کیا۔ دوستو ضلع جھنگ کا شمار پاکستان کے قدیم ترین اضلاع میں ہوتا ہے۔ تاریخی اور سیاسی اہمیت کا یہ ضلع پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ یہ ساندل بار کا علاقہ ہونے کی وجہ سے انتہائی ہرا بھرا ہے۔ دریائے جہلم اور دریائے چناب تریمو کے مقام پر آپس میں مل جاتے ہیں۔ دوستو تاریخ کی کتابوں کو اگر کھنگالا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جھنگ اتنا قدیم ہے کہ چندر گپت موریہ کی حکومت بھی یہاں قائم رہی ہے۔ مطلب کہ جب سکندر یونانی برِ صغیر میں آیا تھا تو جھنگ پہلے سے آباد تھا۔ یہ تقریباً 328 سال قبل مسیح کی بات ہے۔ اس بات کا ثبوت تحصیل شورکوٹ میں دریافت ہونے والے آثار قدیمہ سے ملتا ہے۔ ان آثار قدیمہ میں ایسے سکے بھی ملے ہیں جو چندر گپت موریہ کے دور حکومت میں نافذ العمل یا رائج العمل تھے۔ ان سکوں پر ایک طرف مہاتما بدھ اور دوسری طرف اشوک کی شبیہ موجود ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جھنگ شہر اشوک سے بھی پہلے کا آباد تھا۔ چندر گپت موریہ کیونکہ اس کا دادا تھا تو اس لیے یہ دلیل 100% درست ماننے میں کوئی قباحت نہ ہوگی۔ دوستو جھنگ کا پہلا باقاعدہ حاکم مل خان تھا جس نے ستمبر 1462 میں حکمرانی قائم کی اور پھر 360 سال تک سیال جھنگ پر قابض رہے، اور آخری حکمران احمد خان سیال تھا جس نے سن 1812 سے 1822 تک حکومت کی۔ اس کے بعد جھنگ اور دیگر علاقوں پر سکھ قابض ہو گئے جو تقریباً 12 سال ہی حکومت کر سکے، اور اس کے بعد اس سرزمین پر انگریز حکومت قائم ہوئی جو جھنگ سمیت تقریباً پورے ہندوستان پر قائم ہوئی، اور بلاخر تقسیم ہند کے وقت جھنگ پاکستان کے حصے میں آ گیا۔ دوستو رائے سیال ہندوستان کے علاقے جون پور کے مشہور راجپوت راجہ پنور کی نسل سے تھا، اور قبول اسلام سے پہلے اس کا نام رائے شنکر ولد پجتیو تھا۔ رائے شنکر ریاض الدین بلبن کے عہد حکومت میں بغاوت کا مرتکب ہوا
اور پناہ کی غرض سے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا، اور بابا فرید گنج شکر نے نام تبدیل کر کے رائے سیال رکھ دیا، اور اس کی شادی اپنے ایک مرید اموانی کے ایک سردار بہاؤ خان میکن کی لڑکی سہاگ سے کروائی۔ بہاؤ خان نے اپنی بیٹی کو دریائے جہلم کے کنارے جاگیر جہیز میں دی۔ شادی کے بعد رائے سیال کچھ عرصہ کوٹلی باقر شاہ میں بھی رہائش پذیر رہا، جو آج بھی تحصیل 18 ہزاری میں اس نام سے جانی جاتی ہے، اور کچھ عرصہ کوٹلی جام میں رہنے کے بعد وہ شور کوٹ میں جا کر ایک نئی بستی بسانے میں کامیاب ہوا، جس کا نام اس نے سیال کوٹ رکھا، جو آج بھی تحصیل شور کوٹ میں موضع سیال کے نام سے جانی جاتی ہے۔ دوستو، رائے سیال بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بہت باادب مرید تھا۔ جب بھی بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے میں یا اس کے ارد گرد کے علاقوں میں اپنے مریدین سے ملنے جاتے تو رائے سیال احتراماً میلوں دور جا کر استقبال کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب جھنگ کی جگہ جہاں گھنے جنگلات تھے اپنے مرشد کے استقبال کو پہنچ گیا۔ بابا فرید نے جب رائے سیال کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہا کہ رائے سیال، اسی جگہ تمہاری آنے والی نسلیں راج کیا کرے گی، یعنی حکومت کریں گے۔ تو رائے سیال نے اسی دن سے ان جنگلات میں ڈیرا لگا لیا اور اس جگہ ایک نئی بستی کا سنگ بنیاد رکھا اور اس کا نام جھنگ سیالہ رکھا۔ اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بشارت 1462 میں پوری ہوئی، جب مل خان نے جنگ کا باقاعدہ حکمرانی کا منصب سنبھالا، اور یہ دور حکومت 360 سال پر محیط ہے، جو مل خان رئیس اول سے لے کر احمد خان سیال تک تقریباً 19 حکمرانوں نے حکومت کی۔ دوستو، جنگ کے مشہور مقامات کی بات کریں تو مائی ہیر کا مزار مائی ہیر و میاں رانجھا یہاں پہ موجود ہے، جو کہ قلعہ برہمن شہر سے تقریباً 200 میٹر مشرق کی طرف ہے۔ اہل شہر اس مزار کے حوالے سے بہت تقرین کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی مناسبت سے جھنگ میں ایک سٹیڈیم قائم ہوا تو اس کا نام بھی مائی ہیر سٹیڈیم رکھا، یعنی مائی ہیر کے نام سے منسوب کیا گیا۔ دوستو، دنیا میں 7 سلاطین ہو گزرے ہیں، جن میں 2 سلاطین جھنگ کی سرزمین پر مدفون ہیں۔ شاید اسی لیے جھنگ پر اللہ پاک کی خاص رحمت ہے۔ ان سلاطین میں حضرت سلطان باہو اور روڈو سلطان شامل ہیں۔ دوستو، حضرت سلطان باہو کے حوالے سے ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے، جس میں ان کی زندگی کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، مندر لال ناتھ بھی اسی جگہ واقع ہے۔ دوستو، جس جگہ گاڑھ مہاراجہ شہر آباد ہے، اس جگہ شہاب الدین غوری کی پہلی فوجی چھاونی ہوا کرتی تھی، اور اس جگہ کو راج گڑھ کے نام سے جانا جاتا تھا، جو بعد میں سکھوں کے دور حکومت میں تبدیل کر کے گڑھ مہاراجہ رکھ دیا گیا۔ اس کے علاوہ دوستو، تریمو ہیڈ بھی جھنگ کے ہی علاقہ میں ہے، جس کو بہت وسیع کر دیا گیا ہے، اور سیلاب کا اب تقریباً اس علاقہ میں کوئی خطرہ نہیں۔ دوستو، اگر مشہور شخصیات کا ہم یہاں ذکر کریں تو اردو کے بہت بڑے شاعر مجید امجد بھی اسی علاقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ کالم نگار اور صحافی نذیر ناجی اور سائنس نوبل ایوارڈ یافتہ ڈاکٹر عبدالاسلام، کرکٹ کی دنیا سے امپائر علیم ڈار، معروف سکالر ڈاکٹر طاہر القادری، ہارٹ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر شہریار، اس کے علاوہ منصور ملنگی، جو بین الاقوامی شہرت کے حامل تھے۔ یہ جھنگ کے علاقہ گاڑھ مہاراجہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ گلوکار طالب حسین درد، اللہ دیتا لونے والا اور ناصر چنیوٹی کا تعلق بھی جھنگ ہی سے تھا۔ اللہ دیتا لونے والا اور ناصر چنیوٹی تحصیل چنیوٹ کے رہنے والے تھے، جو کہ اب تحصیل چنیوٹ کو ضلع کا درجہ دے دیا گیا ہے۔
दोस्तों जिला झंग सियासी लिहाज से बाकी अजला की निस्बत मुनफरिद मकाम रखता है। मखदूम फैसल सालेह हयात, बेगम आबदा हयात, जिनमें हर इलेक्शन में कांटे का मुकाबला होता है और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ते। उसके अलावा शेख वकास अकरम और साइमा अख्तर बरवाना का तल्लुक भी जिला झंग ही से है। दोस्तों जिला झंग की ग़िज़ाओं के बारे में अगर बात करें तो रहू मछली झंग की मशहूर और जायकेदार डिश है। उसके अलावा जिगर होटल की मुर्ग कढ़ाई भी किसी को खातिर में नहीं लाती। उसके अलावा बहे पकोड़े भी जिला झंग के मशहूर हैं। इसके अलावा ठंडी दूध जलेबी और ख्वाजा का सोन हलवा जो जायके और क्वालिटी के लिहाज से दूसरी तमाम अशिया से एक अलग पहचान रखते हैं। दोस्तों मसनूआत में यहाँ लुंगियाँ बनाई जाती थी जिस पर सोने की तारों से डिजाइनिंग की हुई होती थी। जी तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा दोस्तों हो बाकी जो मर्जी हुंदा हो जवे वीरे, कमेंटां 'ਚ गाल नहीं कड्डनी।